جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر ہم واپس آ گئے ہیں اور کون ہے بھائی؟ تو چونکہ وقت افطار کی طرف بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی ہم اسی پہ بات کریں گے. اور حضرت آپ جو بات کر رہے تھے اس حوالے سے کچھ جگہ پہ یہ بھی ملا کہ حضور پاک غالباً 35 سال کے تھے جب بی بی فاطمہ دنیا میں تشریف لائیں. جی مائک ہے. بعثت کی 500 سال دنیا میں تشریف لائی تھی. جی تقریباً 35 سال کی عمر میں. ہاں کن کی؟ حضور پاک کی. جی دیکھیے حضور پاک کی جو عمر مبارک ہے 35 سال کو دیکھا جائے گا تو 35 سال کی عمر نہیں تھی، اس سے پہلے آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، اس لیے کہ وجہ ہے کہ 63 برس رسول خدا کی عمر مبارک ہے. ٹھیک. 25 برس کی عمر شادی ہوئی. ٹھیک. 25 سال تک جناب خدیجہ ہی ان کی زوجہ رہی. بالکل 50 سال ہو گئے. جی 11 ہجری میں رسول خدا کی کا وصال ہوا. ٹھیک ہے، جناب فاطمہ کی، اور 11 ہجری میں جناب فاطمہ کی شہادت ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور جس وقت شہادت ہوئی اس وقت عمر مبارک 18 برس تھی. ٹھیک ہے. اب اگر اس طرح سے آپ نکالیں گے 18 برس کے بعد تو 63 میں سے نکالیں گے تو 35 برس عمر نہیں بنتی ہے. زیادہ تھی زیادہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بیٹی جو تھی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور آخر میں ہوئی تھی یہ. ٹھیک ہے نا، تو آپ 35 برس عمر نہیں تھی، زیادہ تھی. رسول خدا کی عمر مبارک جو زیادہ تھی جب جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو ولادت کے وقت کے موضوعات ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، جیسے میں عرض کیا کہ جو کردار ان کا، اور بیٹی ہونے کے ناطے جو باپ کی خدمت کی، اور باپ کے انتقال کے بعد یعنی باپ کے ساتھ محبت آپ دیکھیے کہ فقط 75 دن یا 90 دن، ٹھیک ہے نا، یہ حیات باقی رہی. ٹھیک ہے نا، راتوں کو رویا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، یعنی اس حد تک گریا کرتی تھی باپ کی جدائی میں کہ مولا کائنات کو بیت الحزن بنانا پڑ گیا. تاکہ ٹھیک، یہ باپ کے بعد یہی کہا تھا نا کہ صبح علیہ وسائم نہا، بابا آپ کے بعد ایسے مسائب ہوئے کہ اگر دن کی روشنی پڑ جاتی تو وہ رات کے اندھیرے بدل جاتی. ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ کہ جو آپ کا سوال تھا تو 35 برس عمر نہیں تھی، 35 برس سے زیادہ تھی اس وقت. زیادہ. باقی علماء کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی. لیکن حضرت صاحب ایک والدہ ہونے کی حیثیت سے بھی بڑا کردار رہا آپ کا، اور اس حوالے سے بھی جو جس طرح تربیت ہوئی بچوں کی اور جس طرح سے پھر سارا کچھ تھا، تو وہ بھی میرے خیال سے ایک بڑا اہم بات ہے. جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ ایک بیوی ہونے کے ناطے، یا میں جب پڑھتا ہوں ساری چیزیں یا جب میرے سامنے آتی ہیں تو وہ بڑی حیرت والی کچھ چیزیں آتی ہیں کہ اتنے بڑے نام، اتنے بڑے مرتبے، اور اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ اتنی انسانی فطرت کی طرح ادا کی گئی. شاید آج کے دور میں کوئی بھی اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح سے انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا. فیصل بھائی، ہمارے لیے یہ تو مشعل راہ ہے آپ کی زندگی، اور آپ کی خاص طور پہ خانگی زندگی. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ شادی بیاہ کے بعد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں. بنیاد کہاں سے؟ ہمارے لیے تو وہی دن بنیاد ہے جس دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کا ہاتھ لے کے حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور ان دونوں کو سمجھا بجھا دیا تھا کہ علی گھر سے باہر کے کام آپ کے ذمے، اور بیٹی فاطمہ گھر کے اندر کے کام آپ کے ذمے. اب حضرت فاطمہ کو دیکھیے، اپنے دونوں بچوں کی دیکھ بھال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر کی حیثیت ہونے کی حیثیت سے ان کی دیکھ بھال، ان کی ہر چیز کی رعایت رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ آپ کی بوڑھی ماں بی بی فاطمہ بنت اسد، وہ ان کی دیکھ بھال، ان کی خدمت کرنا، یہ آپ کا پورا خانگی ایک زندگی تھی. پھر چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گھٹے پڑ جانا، ہاتھ بالکل خراب ہو جانا. یہی تو وہ موقع تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ سے ابا جان سے جا کر کہہ دو کہ کوئی خادمہ دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بیٹی خادمہ دوں یا اس سے بہتر چیز دوں.
عرض کیے کہ ابا جان اس سے بہتر چیز دیں، تو پھر وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیحات دے دی تھی، جو آج تک ہمارے ہاں تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہیں، مشہور ہیں۔ تو ہمارے لیے تو آپ کی یہ پوری جو زندگی ہے نا، یہ ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے، یہ نمونہ ہے کہ لوگ آج کل کی بیویاں اور آج کل کی خواتین سوال کرتی ہیں ہم سے، علماء سے، کہ کیا ہماری ساس سسر کی خدمت میرے ذمہ ہے، اور میرے شوہر کے کون کون سے کام میرے ذمہ ہیں؟ لیکن بی بی فاطمہ نے ساری چیزیں بتا دی نا، اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، کہ ساس کی خدمت بھی ذمہ ہے، شوہر کی خدمت بھی ذمہ ہے، بچوں کی دیکھ بھال رعایت رکھنا وہ بھی ذمہ ہے، اور اگر شوہر کی مالی پوزیشن مستحکم نہیں ہے تو صبر و استقامت کے ساتھ رہنا وہ بھی ہماری ذمہ ہے۔ حضرت علی کی مالی پوزیشن کوئی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن کبھی زبان سے اف تک نہیں کہا، کبھی کسی سے کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی، صبر کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جھیلتے رہے۔ یہی اصل وہ زندگی ہے کہ جسے اپنانا چاہیے۔ بالکل۔ یہ بچے میرے سامنے پیارے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، مائک لے لیں ذرا، مائک۔ آپ کا نام بیٹا؟ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عافیہ طلحہ۔ کیسی ہیں عافیہ؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ یس آپ کپڑے چینج کر کے آ گئے؟ جی اچھا، روزہ کشائی کے لیے آپ نے کپڑے بھی دوسرے لیے ہوئے تھے؟ جی۔ اچھا، اور آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ مائک میں بتائیں۔ ارمیر۔ اچھا نوید بھائی، ہم بریک پہ جانا ہے، میں چاہتا ہوں دعا کر لیں تاکہ پھر اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ دعا کریں، دعا کریں۔ مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو خصوصیت کے ساتھ آج کے اس روزے کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مولا کریم ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے ایمان کے ساتھ ان کو بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا پاک کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ان کے صدقے ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ اس چینل پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ جو انہوں نے اہتمام کیا یا اللہ اس اہتمام پر بھی انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ ہمارے فیصل قریشی صاحب، ان کی پوری ٹیم، یا اللہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں کیمرے پر، کیمرے کے پیچھے، یا اللہ سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ سیدہ زہرا پاک کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں یا اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم افواج پاکستان کی بھی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو متحد و منظم فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں التجاؤں کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما۔ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی ہاں، کراچی اور اس کے گرد و نواح میں افطار ہو چکی ہے، اور پتہ نہیں حضرت معذرت ہم شروع ہو جاتے ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ نہیں مجھے پتہ ہے، لیکن ایک عزت بھی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ تو آپ نے کھا لیا؟ جی اچھا، میں کہہ رہا ہوں الوداعی کلمات کرتے ہیں، پھر قاری صاحب سے ہم درخواست کریں گے۔ فیصل بھائی، آج ہم جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ حضرت سیدہ زہرا پاک کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ۔ بے شک۔ کہا نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں، تو انہوں نے کہا جناب علی۔ یہ جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا پاک وقت وصال تک، جب آپ کا وصال پر انوار ہوا تو اپنے وصال تک جناب سیدہ حضرت سیدہ عائشہ کا احترام کر رہی ہیں۔ سیدہ عائشہ ان کا احترام کر رہی ہیں، اور وہ روایات کون بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت
سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں بطور شفقت، بطور محبت، بیٹی کے لیے جو پدرانہ شفقت ہے اس کے طور پر یہ روایات بیان کی ہیں جناب سیدہ حضرت عائشہ نے، اور حضرت عائشہ ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب جناب سیدہ حضرت فاطمہ ہے. جبھی تو نبی علیہ السلام ان کی عظمتوں کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کے بعد ختم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. تو جناب سیدہ کے ساتھ صحابہ کا جو عمل ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، جو اہل بیت اطہار کی دیگر نفوس کا عمل ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. تو یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے آج کہ ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں جو جناب سیدہ نے رکھی ہیں. اور جناب سیدہ نے کبھی زبان پر حرف شکایت کسی موقع پر نہیں لایا. یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. آج عورتیں معمولی بات پر جو ہے نا وہ حرف شکایت زبان پر لے آتی ہیں، لیکن جناب سیدہ نے ایسا نہیں کیا. آج کی عورتوں کو آج کل کے ویسے مرد بھی ایسے ہی ہو گئے. جی مرد بھی ایسے ہی ہوگا، کوئی بات نہیں، لیکن عورتوں کو زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں. یعنی ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، ہم اگر مردوں کو بننا ہے تو جناب حیدر کرار جیسے بننا، عورتوں کو بننا ہے تو جناب سیرت سیدہ زہرا کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ گھر جنت نظیر بن جائے. اللہ ابھی حضرت نے ذکر کیا، آپ یقین کریں میں اس وقت یہی سوچا تھا. میں آپ سے 2 منٹ بات کر لوں پھر آپ کا افطار کا وقت ہو جائے گا. سو بالکل یہی الوداعی کلمات جو آپ بات کر رہے تھے کہ حضرت علی گھر میں آپ سوچے ہاتھ بٹایا کرتے تھے. میں ظاہر کہ جو وقت مختصر سا ہے اس میں فقط 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ سامنے اہل نظر کے حق نے منظر رکھ دیا، عصمت زہرا کو قرآن کے برابر رکھ دیا. کردگار خلق نے قرآن کی جب تفسیر دی فاطمہ زہرا لکھا اور لکھ کے دفتر رکھ دیا. فاطمہ خاتون جنت، فخر مریم اور بطول، عظمتوں کا حق نے تیرے سر پر جھوما رکھ دیا. تاریخ میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں مگر سخت جیسے سخاوت جناب فاطمہ کی تھی، کہتی ہیں اس کو کہتے ہیں سخاوت، اور ایسے ہوتے ہیں سخی کاسے دست شہادت میں بھرا گھر رکھ دیا. اللہ وہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جیسے مولانا صاحب نے کہا، یاد رکھیے کہ اگر شوہر مولا کائنات جیسا ہو اور بیوی فاطمہ تو ذرا سلام اللہ جیسی ہو تو پھر اللہ اولاد بھی حسنین جیسی عطا کر ہی دیتا. اللہ اکبر. تو ہم وقت دعاؤں میں دعا تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ سیرت زہرا کیا ہے، سیرت علی کیا ہے، سیرت حسن علیہ السلام کیا ہے. ماں ہے تو وہ جنت کی مالکن ہے، بیٹے ہیں تو جنت کے سردار ہیں. ٹھیک ہے نا، صحیح بات. اور شوہر ہے تو وہ بادشاہ کل مکان ہے. بابا ہے تو کردار خلق کا مرکزی نگاہ وہی ہے. اللہ اس دائرے سے باہر کچھ ہے ہی نہیں. بالکل جو کچھ بھی ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے ہے. تو یاد رکھیے کہ جیسے تسبیح زہرا کا تذکرہ کیا، اس تسبیح زہرا جناب صلی اللہ کی وہ تاثیر ہے کہ بڑے بڑے وظائف اپنے مقام پر رہے، لیکن اس تسبیح زہرا کی تاثیر یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی، ہمیں چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، اگر ایک تسبیح زہرا کو پڑھنے کے بعد اور نماز فجر کے بعد انسان 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنے کے بعد اس بیوی کو روزانہ اگر تحفتاً ہدیہ کر دیا کرے تو پھر وہ انسان اپنے گھر کے معاملات، اپنے معاشی معاملات، اپنی بیماریوں کے معاملات، خاندان کے معاملات کو خود دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس میں تبدیلی لے کر آتا ہے. ایک تسبیح سورہ اخلاص کی روزانہ نماز کے بعد اگر ہدیہ کر دیں بیوی فاطمہ سلام اللہ تو آپ دیکھیے. اس لیے کہ تحفے کا بدلہ تحفہ ہوتا ہے. جب ہم بیوی کو تحفہ بھیجتے ہیں صبح صبح تو یہ تو ممکن نہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ ہم تو تحفہ دے رہے ہوں وہ شکریہ ادا کریں ہمارا. اللہ ہم نے تحفہ دیا اپنے بساط کے مطابق، وہ تحفہ عطا کریں گے اپنے بساط کے. اللہ یاد رکھیں انشاءاللہ. بس میں بھی انہی دونوں بزرگوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تاکہ اختتامی ہمارا پیغام ایک ہی ہو جائے، یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، محبوب ہستیاں، بزرگ ہستیاں، ان کا ذکر خیر جب ہمارے بیچ میں، ہمارے بزرگوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ہم بڑی محبت کے ساتھ ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کا کردار، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ تاکہ ہمارے نوجوان ان کو اپنائیں.
हमारे नौजवान उनको अपनाएं। जैसे ख़वातीन के लिए मुफ्ती साहब ने भी बात की, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके लिए नमूना है, बीबी फ़ातिमा उनके लिए नमूना है। अब इसी तरीके से नौजवानों के लिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू नमूना है, वो सरापा खैर और रहमतों का बायस हैं। तो हमें इन हस्तियों की सीरत को, इनकी तारीख़, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और फिर इन चीज़ों को अपनाना भी चाहिए। हज़रत फ़ातिमा का तक़वा, हज़रत फ़ातिमा की सीरत, आपकी सादगी, इसी तरीके से आपकी सखावत, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी उमूर ख़ानदारी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ते चले जाएं तो पढ़ते ही चले जाएंगे। इन चीज़ों को अगर हमारी बेटियां और हमारी बहनें अपना लें तो मेरे ख़्याल में हमारे घरों के अंदर क्या जितना फ़साद है और जितनी गैर अखलाक़ी चीज़ें हैं और जितने झगड़े हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा झगड़े तो इसी चीज़ की वजह से ही ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमें अपनाना चाहिए, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छा वक्त गुजरता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं हाँ सर, आप हमें क्या मौका बात देते करें। हैं। नहीं और मैं अगर इख्तिताम पे एक बात कर दूं, जी। आजकल लोग ये बड़ी अजीब बात करते हैं कि जनाब ये एक्टर और ये लोग दीन सिखा रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये दीन सिखा नहीं रहे, ये उलमा की इज़्ज़त करते हैं, ये आपके लिए ज़रिया बने दीन सिखाने का। और ये उलमाए किराम जितने यहाँ आते हैं, मज़ीद आते रहेंगे, तो ये हज़रात उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। और यकीन जानिए ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी ये हज़रात उलमा से राब्ते में रहते हैं और उनसे सीखते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी कोई गलती हो तो हमें बता दें। तो हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए कि कोई तो है जो इस्लाम की बात कर रहा है, कोई तो है जो दीन की बात कर रहा है। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ मोहतरम नाज़रीन कि हमने दूसरे चैनल पर इनके साथ कई साल तक नशरियात की हैं। तो 4 साल तकरीबन, हम 3 साल नशरियात रही। तो हमने जिस तरीके से तकवा, किसी के मुंह पर तारीफ नहीं करनी चाहिए। और फिर जो यहाँ बैक कैमरा यानी पीछे काम कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ हमसे बड़े अच्छे उलमा आपने पीछे रखे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो कैमरे के पीछे हैं, जो ऐसे हैं जिनसे हम खुद सीखते हैं। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तो ये जो ये चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहमतें नाज़िल करे और हमारी सोच को भी अल्लाह ताला बेहतर बनाए। मैं किसी दिन सोचा था अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। मैं अपनी कोई वकालत नहीं चाहता, लेकिन हम जनरली लोगों की बेटरमेंट के लिए नहीं, मैंने अपने दिल से बात की। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ। हज़रत कारी साहब शुरू करें, बिस्मिल्लाह।